السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس از ڈاکٹر علی ساجد، پروجیکٹ مینجمنٹ کے 34th سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اگر آپ ریکال کریں تو پچھلے 3 لیکچرز تواتر کے ساتھ ہم نے پروجیکٹ کی پرائسنگ پہ اور ایسٹیمیشن پہ ہم نے مختلف نئے موضوعات کو زیر بحث لائے اور دیکھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے پروجیکٹ کے فیلئر میں، سکسیس میں۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پروجیکٹ کی پرائسنگ اور ایسٹیمیشن کو لائٹلی نہ لیجیے گا، فار گاڈ سیک۔ اس پہ بڑا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا، اس کی ٹیکنیکلٹیز، اس کی جزیات میں، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ سال 2 سال کا پروجیکٹ کرتے ہیں اور آخر میں پور پرائسنگ کی وجہ سے اور پور ایسٹیمیشن کی وجہ سے آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا، بلکہ الٹا آپ کو ہو سکتا ہے جیب سے دینا پڑ جائے۔ تو پرائسنگ ایک بڑا ڈیلیکیٹ اور بڑا حساس موضوع ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ، جزیات کے ساتھ ساتھ، ہم نے لاسٹ سیٹنگ میں اگر آپ کو یاد ہے تو 4-5 موضوعات ہم زیر بحث لائے، جس میں ہم نے ایسٹیمیشن آف اوور ہیڈ کاسٹ کی بات کی۔ اوور ہیڈ ایک خطرناک کاسٹ ہے جو کہ اکثر و بیشتر لوگ اس سے صحیح کیلکولیشن نہیں کرتے اور پروجیکٹ پہ اس کے منفی اثرات آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ لیکچر میں اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے پرائسنگ آف دا ورک کی بات کی، مٹیریل اور سپورٹ کاسٹ کی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سسٹم پرائسنگ کو بطور خاص دیکھا، اور اینڈ پہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے 1-2 ٹاپکس اور بھی ٹچ کیے جس کے اندر آپ نے بیک اپ کاسٹ کو اور سپورٹنگ کاسٹ کو لائٹلی ڈسکس کیا۔ یہ موضوعات جو 3 نشستوں میں مسلسل اور تواتر کے ساتھ چلے، اس کے بعد آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں جو کوالٹی کے حوالے سے سافٹ ایشوز میں یا مینجمنٹ کے سافٹ کمپوننٹ میں آتا ہے۔ اگر آپ ریکال کریں کہ ہم نے پچھلے چند لیکچرز جو ہیں 6 سے 8 کافی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں پڑھے ہیں، جس میں میتھمیٹکس انوالو تھا، کیلکولیشن انوالو تھی، جمع تفریق تھی پروجیکٹ کے حوالے سے۔ اب ہم کچھ لیکچرز رکھیں گے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر سافٹ ایشوز پہ، اور آج کا جو لیکچر ہمارا پہلا لیکچر ہے، جو آج کی پہلی نشست ہے، وہ کوالٹی یعنی عمدگی کے حوالے سے ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 سافٹ ایشوز کو ڈسکس کر کے 2-3 لیکچرز کے بعد اگلے لیکچرز میں ہم پروجیکٹ کی کاسٹنگ دیکھیں اور پروکیورمنٹ اور رسک کو کرتے کرتے اس تمام 45 سیشن کو ہم مکمل کریں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ کور ہوں، بنیادی اور اسینشل۔ یہ ممکن نہیں میرے لیے کہ 45 نشستوں میں ہر چیز کور اپ کر پاؤں جو کہ آپ کو فیلڈ میں روز بروز کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ تاہم آپ اس کورس کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے اس قابل ضرور ہوں گے کہ آپ باقی ڈیٹیلز کو اپنے طور پہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید گین کرتے رہیں، حاصل کرتے رہیں۔ آج کی سیٹنگ جو ہے ہماری کوالٹی کے موضوع پہ محدود ہوگی، اسی کے احاطے میں ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے واٹ از کوالٹی، کوالٹی کی مختلف ڈائمینشنز، اس کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ، اور ساتھ ساتھ کوالٹی کی ایوولوشن کے ساتھ کوالٹی کا جرنی، اور جاپان کے فوکس کے ساتھ ساتھ دنیا میں پچھلے 100 سال میں کوالٹی کے مختلف جو کانسیپٹس آئے ہیں، مختلف موضوعات جو زیر بحث آئے ہیں، اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر وہ کیسے استعمال ہو رہی ہے، اور TQM کی فلسفی کے ساتھ ساتھ ہم آج کی نشست کو کوشش کریں گے کہ ختم کریں۔ خواتین و حضرات، کوالٹی کا جو ہمارا یہ اسباق ہے تقریباً 2 سے 3 نشستوں پر محیط ہوں گے۔ آج کی نشست خالصتاً بڑی ٹیکنیکل ہے تھیوری کے حوالے سے، دوسری نشست ہماری جو ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کے حوالے سے ہوگی، اور تیسری کوالٹی امپروومنٹ کی جو ٹولز ہیں، اپلائیڈ ٹولز، ان کو ہم سیکھیں گے اس کورس میں، اور دیکھیں گے پروجیکٹ مینجمنٹ میں کوالٹی کو بڑھانے کے لیے، ویریشن کو منیمائز کرنے کے لیے اور کنسسٹنسی کو مینٹین رکھنے کے لیے کوالٹی کے ماڈرن کانسیپٹ آپ کو کیسے مدد دے سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، کوالٹی کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں اس امر پہ بار بار زور دوں گا کہ کوالٹی بنیادی طور پہ کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کا آغاز کوالٹی سے ہوتا ہے اور انجام کوالٹی سے ہوتا ہے۔ کوالٹی کے روایتی کانسیپٹس جو پاکستانی پروفیشنز کے ذہن میں وقت کے ساتھ ساتھ فار سم ریزنز امپروو نہیں ہو سکے، اور کوالٹی کو بڑا ایک روایتی تناظر میں، بڑے محدود پس منظر میں اور بڑے لمیٹڈ سکوپ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کوالٹی کا سکوپ پچھلے 30 سے 40 سالوں میں بالخصوص کیسے واسٹ ہوا، وہ کیسے انلارج ہوا، اور اس نئے کینوس میں کون کون سی شخصیات نے نئے رنگ بھرے، اور کیسے کیسے موضوع میں تنوع آیا۔ ان موضوع میں تنوع کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کی ڈیفینیشنز میں ایک بہت بڑی وسعت آئی،
اور آج کی سیٹنگ میں ہم اس فرصت کو بھی زیر بحث لائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں خواتین حضرات، میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا 3 سے 4 گڈ کوٹیشنز پہ، جس کو ہمیشہ میں آواز اخلاق کہتا ہوں. یہ پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ آپ کو بڑی معاون ثابت ہوں گی. یہ پہلی کوٹیشن جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، یہ کہتی ہے کہ تھنک اباؤٹ کوالٹیز آف دا بیسٹ مینیجر یو ایور ورک فار. کسی اچھے باس جس کے ساتھ آپ نے کام کیا، اس میں کیا جملہ خواص یا خصائل ہو سکتے ہیں. یو ول فائنڈ دیٹ موسٹ آف دیم، نمبر 1 were approachable and easy to talk to. آپ ان کو اچھی طرح کھل کے بات کر سکتے تھے، یہ ان کی خاصیت میں خاصیت آتی ہے. نمبر 2 rarely become over excited or flew off the handle. Third is did not let a few problem poison their whole outlook, took a friendly, pleasant and positive approach. کسی معمولی واقعے کو بنیاد بنا کے وہ آپ کے دفتری یا کاروباری ماحول کے تمام تر ماحول کو خراب نہیں کرتے، بلکہ ایک مثبت اپروچ رکھتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے متعلق. آپ سے مراد آپ کے امپلائی. اور 4th ہے شوڈ کنسیڈریشن فار دا فیلنگ آف دا پیپل ہو ورک فار دیم. لوگوں کے جو آپ کے زیر کمان کام کر رہے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ایسوسیٹ ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، ان کے خیالات، ان کی بنیادی سوچ اور ان کی بنیادی ہیومن نیڈز کا خیال رکھنا بھی پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری ہے. یہ بڑی اچھی 4 ٹپس ہیں جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب آپ کی خدمت میں ایک لا آف پروجیکٹ ان ٹرمز آف ٹائم پیش کر رہا ہوں، جو سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دا فرسٹ 90% آف اے پروجیکٹ ٹیکس 90% آف دا ٹائم. دا لاسٹ 10% آف اے پروجیکٹ ٹیکس 90% آف دا ٹائم. بڑا ہیومرس لیکن اپلائڈ لا ہے. اس لا کو ذہن میں رکھیں. اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ 90% کام ختم ہو گیا ہے اور باقی 10% رہ گیا. بدقسمتی سے اس 10% کے لیے 90% ٹائم اور لگ جاتا ہے. اس کی ٹپیکل ایگزامپل ایک کسی بھی گھر کی کنسٹرکشن لے لیں. کسی بھی اچھے گھر کی تکمیل جب 90% ہو جاتی ہے تو آخری 10% جو ہے تزئین و آرائش، پینٹ اور فنیشنگ ٹچ کے حوالے سے اس میں اکثر و بیشتر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، جو توقع سے زیادہ ہے. اور یہی بیانیہ صورتحال کسی بھی اچھے پروجیکٹ مینیجر کو زندگی میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ فیس کرنی پڑتی ہے. اگلی سٹیٹمنٹ جو میرے پاس ہے آواز اخلاق کا پارٹ 3، فار پیس آف مائنڈ ریزائن ایز جنرل مینیجر آف دا یونیورس. یہ بظاہر ایک ہیومرس سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے جنہوں نے پوری دنیا کی خدائی خدمت گاری کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. یہ موصوف جو ایک امریکن پروفیسر ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دنیا کی مسائل کو اپنے طرف حل کرنے کی کوشش نہ کریں اور دنیا کے جنرل مینیجر سے استعفیٰ دے دیں، تاکہ آپ اپنے چند عوامل پہ آپ توجہ دے سکیں جو آپ کی شخصیت کے ساتھ بڑے مخصوص ہیں اور جن کا آپ کی شخصیت کے ساتھ تعلق ہے. 3rd اسٹیٹمنٹ میں آپ کو ٹی وی پہ دکھا رہا ہوں پھر، بلکہ 4th اسٹیٹمنٹ، دا فاسٹسٹ وے ٹو سکسیڈ از ٹو ڈبل یور فیلئر ریٹ. ٹی جے واٹسن، ون آف دا فیمس CEO آف US انڈسٹری، فارچون 500 کا، اس کے تجربے کی بیس پہ خواتین حضرات آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اسٹیٹمنٹ جو ٹی وی اسکرین پہ. واٹسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اپنے فیلئر ریٹ کو تیز سے ڈبل کریں اور اس پہ ریپینڈ نہ کریں، بلکہ آگے نہیں چلتے رہیں. خواتین حضرات، جے واٹسن کی اسی بات کو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. آپ ریپینٹ نہ کریں بلکہ پیچھے دیکھنے کے بجائے نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی فطرت سے اور قدرت سے دعا گو ہوں کہ آپ کو کامیابی سے نوازے. اگلی مزیدار اسٹیٹمنٹ جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے ہے، when building a team always look for people who love to win. If you cannot find any of these, search for people who hate to lose. یہ ایک بہت بڑے امریکہ کے انڈسٹریلسٹ جو کہ وہاں کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی رہے، راس پیرو ان کا نام ہے، ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک بڑی انرجی دیتی ہے، بڑی توانائی دیتی ہے اور زندگی کو سمجھنے کی نئی جہت دیتی ہے. اس کے ساتھ آج کی ڈسکشن کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں حسب معمول ایک بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ پہ جو ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے یا رویے کے حوالے سے. ہر ڈسکشن میں، ہر کلاس میں، ہر سیشن میں کوشش کرتا ہوں کہ انسانی رویوں پہ ضرور بات کروں، کیونکہ پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ اگر آپ انسانی رویوں کا صحیح ادراک کر لیتے ہیں خواتین حضرات، تو آپ کی کامیابی کے امکانات روشن تر ہوتے جائیں گے. میں بار بار انسسٹ کروں گا، میں بار بار اصرار کروں گا کہ پروجیکٹ کی کامیابی صرف مال، وسائل، سامان حرب، آلات، مشینیں ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ ہی ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. دیز آر فیو فیکٹرز فار سکسیس. دا مین فیکٹر فار سکسیس ٹو می از ہاؤ یو آر ہینڈلنگ یور ورک فورس. اس کے ایٹیٹیوڈ کو آپ کیسے جج کرتے ہیں، کیسے اس کو اس میں رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں اور اس کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی بنیادی اسٹرینتھ ہونی چاہیے پروجیکٹ مینیجر.
اور کوالٹی کے سبق کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ لیڈرشپ اور موٹیویشن پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے اگر وقت نے اجازت دی. یہ جو آنے والے اسباق ہیں آپ کے سافٹ آسپیکٹ کو مینجمنٹ کے بڑے اسٹرینتھن کریں گے اور آپ کو ایک نئی جد دیں گے سمجھنے کے لیے پروجیکٹ کی کامیابی کے بنیادی لوازمات. اب جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بڑی مزیدار سٹیٹمنٹ ہے. دیر از ویری لٹل ڈفرنس ان پیپل بٹ دیٹ لٹل ڈفرنس میکس اے بگ ڈفرنس. بڑی معنی خیز بات ہے, اس کو غور سے سنیے. The little difference is attitude. The big difference is whether it is positive or negative. تو مین مسئلہ یہ ہے کہ رویہ مثبت ہے یا منفی ہے, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گلاس آدھا ہے یا آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے. تو مثبت رویے کی ٹیم جو ہے ہر ناممکن کام کو ممکن کر دیتی ہے. خواتین حضرات, اب میں آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. آپ کسی بھی پروجیکٹ کی مینجمنٹ کی بنیادی سٹرکچر کو, بنیادی ڈھانچے کو دیکھیں تو اس میں آپ کو 3 بنیادی کریکٹرسٹکس, 3 بنیادی لوازمات ہر جگہ نظر آئیں گے. فرسٹ از دیٹ پروجیکٹ از کنسسٹنگ آف سسٹمیٹک اسٹرکچر. اس کا ڈھانچہ باقاعدہ بڑا آرگنائزڈ, منظم اور ترتیب اور حسن اور سلیقے کے ساتھ ہوگا. پہلا اس میں خواص میں سے پہلی چیز یہ ہے. سیکنڈ از اٹ از کنسسٹنگ آف پیپل, یونیک پیپل ود آف کورس equipped with the technology and skills and various kind of knowledge, emerging knowledge جو ہم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں. سافٹ اینڈ ہارڈ آسپیکٹ آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنیکل ڈیٹیلس. سو دوز HR who are equipped with the latest techniques and tools are available to make your project a successful project. And third is purpose. ہر پروجیکٹ کا مقصد ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے. بعض نان پروفٹ ہوتے ہیں, بعض کمرشل ہوتے ہیں, بعض پرائیویٹ ہوتے ہیں, بعض ڈیفنس کے ہوتے ہیں, بعض سینسٹیو پروجیکٹ ہوتے ہیں. تو ان 3 خواص کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی پروجیکٹ کے اندر مسابقت کی جنگ یا کمپیٹیونیس کا ایلیمنٹ کیسے امبیڈ ہو سکتا ہے. ہاؤ یو آر ایبل ٹو امبیڈ دا ایلیمنٹ آف کمپیٹیونیس ان یور پروجیکٹ, دیٹ از دا کریٹیکل ایشو. اگر آپ دیکھیں تو 4 بنیادی لوازمات ہیں کسی پروجیکٹ کو مسابقت کی اس جنگ کو جیتنے کے لیے. For example, if you want to claim that you are managing a competitive project, you need to have 4 basic things. So what are the basic prerequisite? The first basic prerequisite, خواتین حضرات, میرے نزدیک ہے کاسٹ. اس کی قیمت کیا ہے, آپ اس کی کیا کاسٹنگ کر رہے ہیں. کاسٹ پہ آپ پروجیکٹ کو ون کر سکتے ہیں یا لوز کر سکتے ہیں. سیکنڈ از کوالٹی. کوالٹی آپ کو لانگ ٹرم سسٹینیبل کٹنگ ایج دیتی ہے اور آپ کو مارکیٹ میں لیڈرشپ دیتی ہے جو آپ کے نام کو اٹھاتا ہے. تھرڈ ہے اسپیڈ, آپ کس ریٹ پہ ڈلیور کر رہے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایون اف یو آر کاسٹ افیکٹو ان یور پروجیکٹس اینڈ یو آر دیئر ود ہائی کوالٹی اور سروس ڈلیوری ان دا پروجیکٹس بٹ یو آر سلو ان یور اسپیڈ, نو ون کین گارنٹی دیٹ یو ول ون دا پروجیکٹ. سو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر لانگ ٹرم سسٹینیبل مارکیٹ ایج کو مینٹین رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک فاسٹ پیس پہ ڈلیور کریں اور آپ کا اسپیڈ آف ڈلیوری مسٹ بی دیئر with some surprise for the customers. اس کو آپ سرپرائز دیں, اس کو ڈیلائٹ کریں اپنی اسپیڈ سے unexpectedly. چوتھی چیز ہے ویلیو. آپ کس بھاؤ پہ کیا چیز خریدتے ہیں اور اس کے اگینسٹ کیا لیتے ہیں. ویلیو کو آنے والے کورس میں, آج کے ڈسکشن میں اور آنے والے سیشنز میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب آج کی ڈسکشن جو ہے بنیادی طور پہ کس نقطے کے آس پاس ریوالو کرتی ہے, جو میں 3 لیکچر آج سے سٹارٹ کر رہا ہوں. بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمپیٹیٹو کیسے ہوتے ہیں پروجیکٹ کے اندر, اور اس کو کمپیٹیٹو ہونے کے لیے 4 میں سے ایک ٹول جو ہے کوالٹی کا, اس کو ہم استعمال کریں گے اپنی مسابقت کی یا سبقت کی جنگ کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو میں نے کوالٹی کا بنیادی تھوڑا سا تعارف دینا چاہوں گا اس تمہیدی کلمات کے بعد کہ ہم کوالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوالٹی کیا ہے؟ عام زندگی میں کوالٹی سے مراد ہے ایسی پروڈکٹ جس کی لائف, جس کی شیلف لائف, جس کی شکل, جس کا رنگ, جس کی ساخت اور جس کی ڈیوریبلٹی کم ہو. یہ عام لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہ ہو اور وقت پہ ڈیلیور نہ کر سکے, یعنی کہ ریلائبل نہ ہو, اور اس کی کاسٹ نسبتاً کم ہو اور اس میں ایلیمنٹ آف ڈیپینڈیبلٹی کم ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ جی کوالٹی کم ہے. یہ عام زندگی میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا. لیکن بنیادی طور پہ کوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے ایک بڑا سبجیکٹو ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن ہے. مثلاً آپ کیا کرتے ہیں کہ سرٹن آسپیکٹس آف کوالٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کوالٹی کو الٹیمیٹلی جج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوالٹی کس چیز کا نام ہے. خواتین حضرات, اگر آپ کوالٹی کو بڑے تاریخی پس منظر میں دیکھیں اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس کو ریویو کریں
تو پچھلے 125 سال کے عرصے میں کوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے ایمرج ہوا جب میس لیول پہ انڈسٹریل پروڈکشن شروع ہوئی. شاپ فلور کے آخر میں ایک شخص ٹیپیکل فورمین کوالٹی فورمین نام کا شخص ہوتا تھا جو کوالٹی کے گیون ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو کی کنفارمنس کو چیک کرتا تھا پروڈکٹ کے اندر جو کہ آؤٹ پٹ آ رہی ہے اور پری اسٹیبلش کرائٹیریا سے اس کو کمپیئر کرتا تھا اور اس کی بیس پہ اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا فرسودہ اور بڑا آبسولیٹ اور بڑا پیچیدہ اور بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم تھا جس میں آپ ہر آؤٹ پٹ کو باری باری میئر کر رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں اور توازن اور تقابلی جائزے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیا جو چیز بن رہی ہے, پروڈکٹ آ رہی ہے, یہ کوالٹی کے گیون ٹیکنیکل پیرامیٹر سے میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اس کانسیپٹ کو جو کہ تقریباً 125 سال پہلے آیا, ہم نے اس کو انسپیکشن کا نام دیا اور اس کو آج کی سیٹنگ میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس سٹیج پہ کلاسیکل ڈیفینیشن کوالٹی کی ابھری اینڈ دیٹ واز کنفارمنس ٹو دا ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز کہ کسی بھی پروڈکٹ کی اگر ٹیکنیکل یا فنی اسپیسیفکیشنز کنفارم کر رہی ہیں اس کے دیے گئے اسٹینڈرڈ یا معیار سے جو کہ ڈیزائن انجینئر نے سجیسٹ کیا یا تیار کیا یا اس کو فائنل کیا ہے, اگر اس سے اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس سے پلس مائنس مائنر ٹالرنس کے ساتھ اس میں گنجائش ہے تو وہ اس کو پاس کر دیتا تھا, جس کا مطلب ہے کہ چیز کوالٹی کی چیز ہے. یہ بنیادی اولڈ کانسیپٹ تھا جو بڑا فرسودہ ہو چکا دنیا میں. بدقسمتی سے ڈیولپنگ کنٹریز میں, بعض لیس ڈیولپنگ کنٹریز میں آج بھی مروج ہے اور پاکستان جیسے ملکوں کے اندر بڑی جو چھوٹی صنعتیں ہیں وہاں پہ اس کو ابھی تک بعض لوگ, بعض انڈسٹری والے اس کو اپلائی کرتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ خامیاں تھی کہ بعض اوقات یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ٹیکنیکلی کنفارم کر رہی ہے پروڈکٹ لیکن کسٹمر کو کمفرٹ نہیں دے رہی, اس کو کیئر نہیں دے رہی, اس کو پسند نہیں آ رہی اور اس کی ذہنی سے رجحان سے مطابقت نہیں رکھ رہی پروڈکٹ کنزمپشن پوائنٹ آف ویو سے. تو اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا گیا. تو جو پرانی ڈیفینیشن تھی کہ کوالٹی از نتھنگ بٹ کنفارمنس ٹو دا ٹیکنیکل اسپیکس کمپیئر ٹو دا پری اسٹیبلش کرائٹیریا, اب آپ نے اس میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کی, تھوڑی سی ترمیم کی, تھوڑی سی اس میں تعریف کر کے اس کو امپروو کیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کنفارمنس ٹو دا ٹیکنیکل اسپیکس تو ہے ہی, اس کے اندر کسٹمر کی سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں. تو ایک دوسری شرط ایڈ کر دی گئی جس کا نام تھا اٹ آلسو مسٹ سیٹسفائی دا کسٹمر. اور جاپانیوں نے اس پہ ایک سٹیج آگے لے لی کہ نہ صرف سیٹسفائی کرے بلکہ اس کو ڈیلائٹ کرے, ایکسائٹ کرے. تو آپ جاپنیز پروڈکٹ دیکھتے ہیں اس میں کسٹمر کے لیے سم ٹائمز نئی چیز ہوتی ہے جو ڈیلائٹر یا ایکسائٹر کا رول پلے کرتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپروومنٹ آئی. یہ بنیادی کانسیپٹ تھا جو جس کے بعد کوالٹی کی ایک نئی ڈیفینیشن آئی جو ابھی بھی دنیا کے بعض حلقوں میں مناسب سمجھی جاتی ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ ڈیفینیشنز اور پیش کرتا ہوں جو کہ ISO 9000 نے ڈیفینیشنز دی ہیں. اور اس سے پہلے ایک ڈیفینیشن ہے کہ کوالٹی از میٹنگ اور ایکسیڈنگ کسٹمرز ایکسپیکٹیشن, کہ کوالٹی جو ہے عمدگی ہے کسٹمر کی توقع کو پورا کرنا یا اس سے بالا تر, اس سے خوب تر ایک نئی جہت پہ اس کی سوچوں کی توقعات کو پورا کرنے کا نام پر کوالٹی ہو گیا. تو کنفارمنس جب بات کرتے ہیں تو دیٹ از آن ایگریڈ اپون ریکوائرمنٹس جو کسٹمر کے ساتھ ہیں, جس کو میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ اٹ از آلسو فٹنس فار یوز اور فٹنس فار انٹینڈیڈ پرپز. ISO 9000 نے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آئے جس کا تھوڑا بہت ہم ذکر اس کورس میں کریں گے, اس نے ایک نئی ڈیفینیشن دی کوالٹی کی جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. The totality of characteristics of an entity that bears on its ability to satisfy stated and employed need. اب اس نے اس میں ایک نئی ڈائریکشن یا نئی ڈائمینشن ایڈ کی. وہ ڈائمینشن تھی کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن کو اس نے دو رخ دے دیے, ایک اپلائیڈ نیڈس اور ایک اسٹیٹڈ نیڈ. اسٹیٹڈ نیڈ وہ نیڈ ہے جو کسٹمر منہ سے مانگتا ہے اور امپلائڈ نیڈ وہ ہے جو وہ توقع رکھتا ہے کہ اس کو ملے گی, اس کو اظہار نہیں کرتا اور اس کی ایکسپیکٹیشن از کمبینیشن آف بوتھ نیڈس دیٹ از اسٹیٹڈ اینڈ امپلائڈ نیڈس. اس کی مثال ایسے لے لیں کہ آپ دنیا میں کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں تو آج کل اس میں اسٹینڈرڈ فیچر ہے کہ اس میں ہیٹر ساتھ آتا ہے, یہ اس کی امپلائڈ نیڈ ہے کسٹمر کی. اور اگر وہ اسٹیٹڈ نیڈ کہے کہ جی مجھے ایئر کنڈیشن بھی چاہیے, مجھے ڈیک پیئر بھی چاہیے, مجھے سن روف بھی چاہیے, مجھے پاور ونڈو بھی چاہیے, تو یہ اسٹیٹڈ نیڈ ہے. تو اسٹیٹڈ اور امپلائڈ نیڈ اور کمبینیشن کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن کو جب پورا کرے تو آپ کہتے ہیں کہ جی کوالٹی آپ نے اچیو کر دی. سو بنیادی طور پر کوالٹی مینس پلیزنگ کنزیومرز, ناٹ جسٹ پروٹیکٹنگ دیم فرام انوائنس. اس کو
خواہ کی ٹینشن سے بچانے کا نام کوالٹی نہیں ہے، بلکہ اس کو خوش کرنا، اس کو طمانینت دینا اور اس کو مسرت کا بھرپور احساس دینے کا نام کوالٹی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کوالٹی کی مختلف ڈائمینشنز کو جب ہم کراس کریں گے، کور کریں گے، کہ کوالٹی محض ریجیکشن ایکسیپٹنس سے بہت دور بڑی وسیع چیز ہے۔ اس میں انسانی رویے بھی ہیں، اس میں وہ فیکٹری کا ماحول بھی ہے، اس میں پروجیکٹ کی ورک انوائرمنٹ بھی ہیں، اس میں پالیسیز بھی ہیں، اس میں آپ کی نشست و برخاست بھی ہے۔ کوالٹی کا سکوپ گریجولی بڑا واسٹ ہوتا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اگلی سلائڈ جو آپ کو ٹی وی میں نظر آ رہی ہے بتاتی ہے کہ واٹ از کوالٹی۔ اٹ از کسٹمر ایکسپیکٹیشنز، ان کو میٹ کرنا یا ایکسیڈ کرنا، اور اس کی دو ڈائمینشنز ہیں۔ اس میں ایکسٹرا فیچر ہوں تو آپ زیادہ کوالٹی مانگتے ہیں، اور فریڈم فرام ڈیفیشنسی، اگر اس میں نقائص اور ایپ سے پاک ہو کوئی چیز تو تب بھی آپ اس کو کوالٹی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز نقائص سے اور ایپ سے پاک ہے اور اس میں ایکسٹرا فیچر ہے تو وہ آپ کو ایکسیڈ کرتی ہے آپ کی پلیئر کو، اور آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو بائی کرنے کی خواہش لیتے ہیں۔ اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے تناظر میں اس پروجیکٹ مینیجر کو جس نے یہ چیزیں آپ کو ایکسائٹمنٹ دی ہو اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کو ایکسیڈ کیا ہو، اس کو تعریف کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوالٹی لانگ ٹرم میں آپ کو بزنس دیتی ہے، کیونکہ کسٹمر ڈیلائٹ کی وجہ سے بار بار آپ کو چنتا ہے۔ اگر آپ ریکال کریں کہ دنیا میں جب بھی کوئی بزنس میں پروفٹ ہوتا ہے، کسی پروجیکٹ میں پروفٹ ہوتا ہے، تو اس میں 3 بنیادی عناصر ہیں۔ پہلا ہے پروڈکٹیوٹی، کتنی پیداواریت ہے، اور ہم اس کورس میں تھوڑا سا ٹچ کریں گے پروڈکٹیوٹی کو بھی۔ لوگ غلط فہمی یہ ہے کہ پروڈکشن کو اور پروڈکٹیوٹی کو مکس کرتے ہیں۔ ہم اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کریں گے آنے والی نشستوں میں۔ تو پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف آپریشن، اور تیسری چیز ہے کوالٹی، ان تینوں کے کمبینیشن سے آپ کا کوئی بھی پروجیکٹ سکسیسفل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پروفیٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی خواتین حضرات میرے نزدیک صرف ایک فیکٹر کی مرہون منت ہے، دیٹ از کوالٹی، کوالٹی اینڈ کوالٹی۔ اور آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ واٹ آر دا بیسک کوالٹی فنکشنز۔ اگر میں کہوں آپ کو کہ آپ اگر ڈیفیکٹس اور ریجیکٹس کو کم کر دیں تو کوالٹی بڑھ جائے گی، تو اٹ از ناٹ unfair to say this، یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ whenever you reduce rejects and waste and defects you are likely to induce more quality۔ یہ پہلی چیز ہو گئی، اس کو میں کہتا ہوں کہ بیسک کوالٹی فنکشن۔ دوسرا بیسک کوالٹی فنکشن ہے complaints۔ If you reduce the number of complaints from your customers, from your users, from your sponsor in any project, you are likely to induce more quality۔ So quality چیک کرنے کا ایک ڈائریکٹ پیرامیٹر، ڈائریکٹ جو ہے آپ کے پاس بیرومیٹر ہے، وہ بیرومیٹر ہے کہ آپ کے پاس کمپلینٹس کتنی کم آ رہی ہیں۔ کوالٹی کے فنکشن کو چیک کرنے کا خواتین حضرات تیسری چیز میرے پاس ہے کنسسٹنسی، تسلسل ثابت کرنی۔ جتنی کنسسٹنسی پروجیکٹ کی ڈیلیوری کے اندر پروسیس میں زیادہ ہوگی، اتنی کوالٹی امپروو ہوگی۔ کنسسٹنسی کے اپوزٹ ایک دوسری چیز ہے وہ ویریشن۔ سو کنسسٹنسی ان دا پروجیکٹ از فرینڈ آف کوالٹی اینڈ ویریشن از اینمی آف کوالٹی۔ ویریشن کو لوگ سم ٹائمز ویرائٹی سے مکس کرتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ویرائٹی سم ٹائمز ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، اور ویریشن ان اینی تھنگ ان موسٹ کیسز از اے نیگیٹو فینومینا۔ سو جب بھی آپ کو پروجیکٹ کے مختلف پروسیس میں ویریشن بڑھتی ہے تو پروجیکٹ کی اوور آل کوالٹی کے اسپائل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی ویریشن کی خواتین حضرات میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا۔ اگر آپ کے گھر کی بجلی جو 220 وولٹ ہے، اگر 110 وولٹ پہ آ جائے، یعنی اس میں ویریشن بہت زیادہ آ جائے، تو اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کے گھر کے برقی آلات کام نہ کر پائیں گے۔ اور اسی طرح اگر بجلی کی برقی رو 220 کے بجائے 440 پہ چلے جائے تو اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ آپ کے تمام برقی آلات گھر میں جو کنزیومر آئٹمز ہیں وہ جل جائیں گے۔ تو ویریشن کی انتہا منفی یا مثبت دونوں حوالے سے خطرناک ہے۔ تو کوالٹی میں جب آپ ویریشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹو یعنی آپ کے جو اسٹیبلش اسٹینڈرڈز ہیں اس کے آس پاس رہتے ہیں، تو کوالٹی کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو کوالٹی بڑھانے کے لیے ہمارے پاس سب سے مناسب اور مؤثر دوا خواتین حضرات ہے کہ آپ ویریشن کو کنٹرول کریں اور کنسسٹنسی کو سسٹم کے اندر امبیڈ کریں، یعنی آپ چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کریں تاکہ سسٹم میں کنسسٹنسی آئے، تسلسل آئے، اور وہ ایک سائنٹیفک اور سسٹمیٹک بیس پہ چیز چلے اور ڈیلیور ہو پروجیکٹ کے اندر۔ بیسک کوالٹی فنکشن میں اگلی چیز ہے پرسیژن اور کوالٹی، اس کے ساتھ ایکوریسی۔ آپ ان دونوں کو جتنا بڑھائیں گے کوالٹی اتنی بڑھے گی۔ فار ایگزامپل، آپ ایک چیز کو بڑا ایکوریٹلی ڈیلیور کرتے ہیں تو اس بات کا بڑا خاصا قوی احتمال ہے، امکان غالب ہے راتر کہ آپ کا پروجیکٹ میں کوالٹی کا ایلیمنٹ
شامل ہوگا. اسی طرح ایکوریسی کی بات ہے کہ آپ جتنا ایکوریسی کے ساتھ ساتھ جتنی پرسیجن بڑھاتے ہیں اتنا ہی پروجیکٹ کے اندر کنسسٹنسی آتی ہے, اتنی ہی اس کے اندر ویریشن کے چانسز کم ہوتے ہیں اور اتنی ہی کوالٹی بڑھتی ہے. تو اس گفتگو کو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ جوں آپ پروجیکٹ کے اندر پروسیسز کے حوالے سے یا پالیسیز کے حوالے سے یا پروسیجر کے حوالے سے یا پلاننگ کے حوالے سے ویریشن کو کم کرتے ہیں, منیمائز کرتے ہیں, کوالٹی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. آپ جتنا کنسسٹنٹ رہتے ہیں, جتنا تسلسل ہے آپ کی ڈلیوری کے اندر, پروسیسز کے اندر, اتنا آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھتے ہیں, کیونکہ کامیابی کنجی یہاں ہمارے پاس بنیادی طور پہ کوالٹی ہے. Ladies and gentlemen, now I will spend some time to explain the basic quality dimensions, and this knowledge is very much essential for you if you are running some project. یہ بنیادی لوازمات ہیں کوالٹی کے, جو کہ کوالٹی ڈائمینشن کے حوالے سے 9 یا 10 پوائنٹس ہیں, اور میں آپ کو سلائیڈ پہ سامنے دکھا رہا ہوں بیسک کوالٹی ڈائمینشنز. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پرفارمنس, فیچرز, ریلائبلٹی, کنفارمنس, ڈیوریبلٹی, سروسبلٹی, ایستھیٹکس, پرسیوڈ کوالٹی, افورڈیبلٹی, ویرائٹی اینڈ سمپلسٹی. یہ 9-10 جو کوالٹی کی بیسک ڈائمینشنز ہیں, میں ان کو 1 by 1 ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ پروجیکٹ کے تناظر میں, اس کے پس منظر میں, اس کے پرسپیکٹو میں آپ اس کو سمجھ پائیں اور اس معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو, پروسیجرز کو اور ڈلیوری پروسیسز کو ڈیزائن کریں. پہلی چیز ہے ہمارے پاس پرفارمنس. پرفارمنس بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ کسی بھی پروڈکٹ کی بنیادی پرائمری آپریٹنگ کریکٹرسٹکس کو ہم پرفارمنس کا نام دیتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو بھی کار آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کی ایکسلریٹنگ سپیڈ, اس کا بریکنگ ڈسٹینس, اس کا اسٹیئرنگ اور ہینڈلنگ, یہ سب اس کے پرفارمنس کے اندر فال کرتے ہیں. تو پہلی کوالٹی ڈائمینشن آپ کے پاس ہوگی پرفارمنس. سیکنڈ ہے آپ کے پاس فیچرز. کتنے اس کے ایکسٹرا اس میں لوازمات ہیں پروڈکٹ کے اندر یا سروس کے اندر جو آپ کو امپریس کرتے ہیں, جس کو بعض لوگ بیلز اینڈ وسل آف اے پروڈکٹ بھی کہتے ہیں. مثلا آپ نے کار خریدی اور کار کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا فیچر ہو, سی ڈی پلیئر ہو, اس میں اینٹی لاک بریکس ہوں, اس کے اندر آپ کے پاس ریکلائننگ سیٹ ہوں جو پیچھے چلی جاتی ہیں اور آپ اس میں سو بھی سکتے ہیں, اس کے اندر پاور ونڈوز ہوں, اس میں سن روف ہو. یہ سب چیزیں فیچرز کے زمرے میں آتی ہیں. اچھا, بڑی مزے کی بات ہے کہ بعض فیچرز جو ایکسٹرا فیچر ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ فیچرز کا درجہ اختیار کر دیتے ہیں اور وہ ہر چیز میں لازمی ہوتے ہیں. مثلا آج سے 20-25 سال پہلے ٹیلی ویژن کے اندر ریموٹ کنٹرول ایک ایڈیشنل فیچر تھا جو اب ایک اسٹینڈرڈ فیچر بن گیا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ فیچرز جو ایڈ ہوتے رہتے ہیں, وہ ایڈیشنل فیچر جو ہیں لوازمات, ضروریات کا حصہ بن جاتی ہیں. تو لوازمات کو آپ گریجولی ضروریات میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کسٹمر ہمیشہ نئے سے نئے فیچر مانگتا ہے, پروڈکٹ میں, پروجیکٹ میں, سروس میں, ہر جگہ. اور جتنے نئے آپ فیچر دیتے ہیں اتنا آپ کی کٹنگ ایج مینٹین رہتی ہے. نیکسٹ ٹائم آپ ریلائبلٹی, کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کتنی ریلائبل ہے. بنیادی طور پر ریلائبلٹی کیا ہے؟ اٹ از نتھنگ بٹ پروبیبلٹی آف اے پروڈکٹ فار اٹ سروائیول اوور اے اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم انڈر اے گیون اسٹیٹڈ کنڈیشنز. ایک دی گئی صورتحال میں آپ پروبیبلٹی کو میئر کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کی لائف کے حوالے سے کہ کتنا ڈیلیور کرے گی, اس کے امکانات کتنے روشن تر, قوی تر یا کمزور تر ہیں. اس کو آپ ریلائبلٹی کہتے ہیں. اب ریلائبلٹی فیکٹر میں کیا کیا آتا ہے؟ کار کی کوئی بھی خاصیت کہ وہ سردیوں میں سٹارٹ ہو جائے, یہ ریلائبلٹی فیکٹر میں آ جاتا ہے. اس کی فریکوینسی آف فیلئر بھی کار کی ریلائبلٹی فیکٹرز میں آ جاتا ہے. تو آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس کو جتنا ریلائبل کہیں گے اتنی آپ کی پروڈکٹ سیل ہوگی. اور آپ ایوری ڈے لائف میں, ٹی وی کے ایڈز میں, دفتروں میں, کمرشلز میں, جگہ جگہ لفظ ریلائبلٹی اور ریلائبل کا کامن نظر آتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ کی کوالٹی ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پروڈکٹ کی سیلیبل گارنٹی یا اس کے امکانات روشن تر ہیں لفظ ریلائبلٹی کے ساتھ. تیسری چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس کنفارمنس. کنفارمنس کو تھوڑا سا پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا, کوالٹی کی تیسری ڈائمینشن ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک, کس درجے تک, کس شدت تک جو آپ کی پروڈکٹ اور سروس ہے دیے گئے ٹیکنیکل کریکٹرسٹکس سے میچ کر رہی ہے, کنفارم کر رہی ہے. تو آپ کنفارمنس میں دیے گئے اسٹینڈرڈ سے اس کا موازنہ کرتے ہیں, تقابلی جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا دی گئی پروڈکٹ یا سروس کوالٹی کے جملہ پہلوؤں کو پورا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. مثلا کار کی فنش, اس کی فٹ, فریڈم فرام نوائز اینڈ
دیز کائنڈ آف اسٹف جو ہے آپ کی ایون انکلوڈنگ پیٹرول مائلیج اور فیول مائلیج یہ کنفارمنس کے زمرے میں آتی ہے. چوتھی چیز ہے ڈیوریبلٹی، جس کو آپ لانگ لاسٹنگنیس بھی کہہ سکتے ہیں، دیر پن بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں. بنیادی طور پہ ڈیوریبلٹی کیا چیز ہے؟ اٹ از نتھنگ بٹ اماؤنٹ آف یوز ون گیٹ فرام اے پروڈکٹ بفور اٹ فزیکلی ڈیٹیریٹس اور انٹل ریپلیسمنٹ از ڈیو اور پریفریبل. تو کسی بھی چیز کی اکنامک لائف کے ختم ہونے سے پہلے اس کے استعمال کی دورانیے کو ہم ڈیوریبلٹی کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں. اس کو اردو میں آپ دیرپا پن بھی کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کی ایک میں مثال کیا دے سکتا ہوں آپ کو کہ ایک کار کی اپہولسٹری جو ہے اس کی ویئر ٹیئر یہ ڈیوریبلٹی میں آ جاتی ہے. کروجن ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیوریبلٹی میں آ جاتی ہے. پاکستان میں اکثر موٹر سائیکلز کافی ڈیوریبل ہوتی ہیں، ان کی ٹپیکل لائف 15 سے 20 سال ہے. پاکستان کے اندر تیار شدہ بعض کار ان کی ٹپیکل لائف 15 سے 20 سے 25 سال بھی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیز کارز اینڈ موٹر سائیکلز اینڈ اسکوٹرز آر مور ڈیوریبل. آپ نے اکثر ٹی وی کمرشلز دیکھے ہیں جو ڈیوریبل پینٹس کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو زیادہ ڈیوریبل ہوگی، زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوگی، زیادہ دیر پا ہوگی، وہ کوالٹی پروڈکٹ ہوگی اور کوالٹی سروس کے زمرے میں آ سکتی ہے. تو ڈیوریبلٹی کوالٹی کی چوتھی ڈائمینشن ہوگی. پانچویں ڈائمینشن کوالٹی کی ہے سروسبلٹی، کہ کتنا اس میں ڈلیوری کی سپیڈ ہے. اگر آپ بینک میں گئے ہیں تو سٹاف کتنا کرٹسی سے بات کر رہا ہے. اگر آپ ورک شاپ میں گئے ہیں یا ڈینٹل سرجن کے پاس گئے ہیں تو اس کی کمپیٹنس آف آپریشن یا کار کی ریپیئر کی کمپیٹنس کا کیا درجہ ہے، یہ سروسبلٹی میں آتا ہے. مثلا اگر آپ آٹو آنر ہیں، آپ کے پاس کار ہے یا موٹر سائیکل ہے، تو اس کے اسپیئرس کی اویلیبلٹی اور اس کی ٹریسبلٹی اور ان کی ٹائملی فراہمی بھی سروسبلٹی میں آ جاتی ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک ایڈوانس ٹی وی یا وی سی آر خریدا ہے اور اس کے آپ کے پاس سرکٹ ڈائیگرام نہیں ہے، اور اسپیئر جب آپ نے مینوفیکچر سرکٹ ڈائیگرام بنائی مانگی تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پاس آؤٹ آف بزنس ہے، ہم نے اس کو ختم کر دیا، ماڈل ختم کر دیا. تو آپ کے پاس اسپیئر پارٹس ہیں لیکن سرکٹ ڈائیگرام نہ ہونے سے آپ مصیبت پڑی. تو پروڈکٹ کی سروسبلٹی میں آفٹر سیل سروس، اس کی ریپیئر، اس کے اسپیئر پارٹس کی ڈلیوری، کمپیٹنس آف ریپیئر، کرٹسی، اسپیڈ سب آتی ہے سروسبلٹی میں. اور یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. بدقسمتی سے تیسری دنیا میں اس کو اگنور کیا جاتا ہے سروسبلٹی کو. اور جن کمپنیوں میں پاکستان سے ملکوں میں سروسبلٹی کا فیکٹر زیادہ ہے وہ زیادہ بزنس پکڑتی ہیں. پروجیکٹ کے اندر آفٹر پروجیکٹ ڈلیوری آپ اسٹل ریسپانسبل ہیں کہ اپنے کسٹمر کی بیسک لیجیٹمیٹ نیڈز کو پورا کریں اور فائن ٹیوننگ میں اس کو مدد کریں. اگلا جو ایشو ہے کوالٹی ڈائمینشن کے اندر خواتین حضرات وہ ہے اسٹیٹکس. پروڈکٹ کے اندر اس کی تزئین و آرائش، اس کی خوبصورتی، صنائی، رانائی اور اس کی تزئین و آرائش، یہ سب اسٹیٹکس میں آتی ہیں. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ کیسی نظر آ رہی ہے، اس کی فیل کیسی ہے، اس کی ساؤنڈ کیسی ہے، ٹیسٹ کیسا ہے، اسمیل کیسے ہے. ایک نئی کار میں جو ایک اسمیل آتی ہے، نئی کار کی خوشبو، ایک نئے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں، نئے پینٹ شدہ نئے گھر میں، اس کے اسٹیٹکس، پینٹ کا کمبینیشن، انسٹرومنٹ پینل ڈیزائن کار کا، آپ کا فیل آف روڈ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میک کرتی ہیں، یہ دیتی ہیں آپ کو تاثر، ایستھیٹیکلی پلیزنگ تاثر دیتی ہیں یہ آپ کے پاس. جس میں نے آپ کو کہا کہ کار کا رنگ بھی شامل ہے. آپ جس کلاس میں پڑھا رہے ہیں، جس ہاسپٹل میں آپریشن کر رہے ہیں، وہاں پہ کمبینیشن اور اس کی انٹیریئر ڈیکوریشن یہ سب ایستھیٹکس میں آتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پرسیوڈ کوالٹی. کسٹمر کی پرسپشن کوالٹی کے متعلق کیا ہے؟ یہ بڑی سبجیکٹو اسیسمنٹ ہے کوالٹی کی، اور یہ بنیادی طور پہ کسی پروڈکٹ کے برانڈ کے امیج سے نکلتی ہے، اشتہاروں سے نکلتی ہے یا برانڈ نیم سے نکلتی ہے. مثلا دنیا میں بڑے بڑے مشہور نام ہیں کاسمیٹکس میں، کار انڈسٹری میں، آپ کے پاس ہاسپٹلس کے اندر. تو آپ نام کے حوالے سے آپ کی پرسپشن یہ کہ بہت اچھا کرتے ہوں گے کام. مثلا آپ نے ایک کار خریدنی ہے تو آپ اس کو میگزین پڑھتے ہیں، تو کار کے میگزین پہ جو آپ کو ملتی ہے اس پہ اپریسیشن، آپ وہاں سے اپنی کوالٹی کی پرسپشن لیتے ہیں. اسی طرح مینوفیکچرر کے بروشر ہیں، اس کو ریویو کر کے آپ اپنا کوالٹی کا پرسپشن اس کے حوالے سے مینٹین کرتے ہیں. کوالٹی کی پرسپشن میرے نزدیک، میری ذاتی رائے ہے کہ کئی فیکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مثلا یہ اسپیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ٹائم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ آپ کی اسٹیٹس پہ، آپ کی انکم بریکٹ پہ، یا آپ کی اس جگہ پہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، اس دفتر میں جہاں نوکری کر رہے ہیں، اور آپ کے ایکسپوجر، ایجوکیشن اور ایکسپیرینس سب پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی پرسپشن کی کوالٹی. اور وقت کے ساتھ ساتھ پرسپشن جو ہے پازیٹیو جاتی ہے. اگر آپ کی ایجوکیشن بڑھ رہی ہو، ایکسپوجر بڑھ رہا ہو، اور آپ کی انکم بریکٹ میں اضافہ ہو رہا ہو، اور آپ ایک ہائی ٹیک یا بڑی ایلیٹ سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہو یا کام کر رہے ہو یا آپریٹ کر رہے ہو یا رہ رہے ہو، تو آپ کی پرسپشن کوالٹی کی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے. اور اس کے ڈیپینڈنٹ ویریبلز میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. آخری 2-3 کوالٹی کی ڈائمینشنز ہیں وہ ہے افورڈیبلٹی. فار ایگزامپل آئی لائک ون آف دا بیسٹ جرمن کار. فار ایگزامپل اس میں ساری چیزیں جو ہیں ابھی میں نے ذکر کی، ڈیوریبل ہے، ریلائبل ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، ایستھیٹیکلی اپیلنگ ہے، سب اس میں خاصیتیں ہیں.
لیکن افورڈیبل نہیں ہے. یہ $1,00,000 کی ہے اور میری رینج فار ایگزامپل $25,000 کی ہے. تو افورڈیبلٹی کوالٹی کی ایک ڈائمینشن اور بھی ہے کہ کسٹمر کیا اس کو بائی کر سکتا ہے, کیا اس کو خرید سکتا ہے, کیا اس کی لمٹ میں ہے. اس کے بعد ایک چیز اور ہے, وہ ہے ویرائٹی. آپ پروڈکٹ میں اور پروجیکٹ کے اندر جتنے ایکسٹرا فیچرز دیں گے, ویرائٹی جتنی دیں گے, کسٹمر اتنا آپ کو طرف لگے گا. مثلا آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی پینٹ کمپنیز ہیں جو انٹرنیشنل چینج آتی ہے, وہ کبھی 100 سے 200 رنگوں کے شیڈ بناتے تھے, اب وہ 4 سے 6 ہزار شیڈ دے رہے ہیں. تو ویرائٹی کی بیس پہ وہ ان کی مارکیٹ پرسپشن, ان کی پبلک پرسپشن اور مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ پروڈکٹ کی بڑھ گئی ہے ویرائٹی کی وجہ سے. آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, وہاں صرف ایک قسم کی ڈش موجود ہے کمپیئر ٹو دوسرے ہوٹل میں جہاں پہ 6 سے 7 قسم کی ڈشز کی ویرائٹی ہے. تو آپ دوسرے ہوٹل کو کمپیئر کریں گے گیون the fact that you have the same level of prices in the food items. تو ویرائٹی کا ہونا بھی ایک پلس پوائنٹ ہے, لیکن ویریشن کا ہونا ایک پلس پوائنٹ نہیں ہے. کوالٹی کے لیے دشمن ہے ویریشن. اور ڈاکٹر ڈیمنگ جو کوالٹی کے بہت بڑے گرو ہیں, وہ بنیادی طور پہ انہوں نے پوری ایک تھیوری آف ویریشن دی ہے جس کو ہم آنے والے لیکچرز میں ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ وہ ہے سمپلسٹی. آپ کا پروسیس جتنا سمپل ہے, جتنا یوزر فرینڈلی ہے اور جتنا کسٹمر فرینڈلی ہے, اتنا سپیڈ آئے گی. اور سپیڈ کا مطلب ہے سکسیس, اس کا مطلب ہے مور ایلیمنٹ آف ریلائبلٹی, اس کا مطلب ہے مور پروبیبلٹی آف اچیونگ دا ڈیڈ لائنس. تو سمپلسٹی, ویرائٹی, افورڈیبلٹی اور یوزر فرینڈلینس, یہ آخری 3-4 کوالٹی کے ڈائمینشن ہیں جس پہ تھوڑا سا میں نے ٹائم لگایا. آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کا کسٹمر آپ کے پاس جب آئے گا تو ان 9-10 فیکٹرز کو ذہن میں رکھے گا. تو ابھی تک جو میں نے بحث کی ہے, جو ڈسکشن میں نے ابھی تک کی ہے, اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں کوالٹی کو ڈیفائن کیسے کروں گا. تو یہ آپ سامنے سلائڈ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ when you talk about defining quality, it is nothing but perfection. It is nothing but consistency. It also entails eliminating waste. It also consists of delivery at a rapid speed in terms of rapidness in response. It is also compliance with policies and procedures. It is providing good usable product to the customer whenever they want and wherever they demand it. And doing it right thing the first time, every time is also quality. Delighting and pleasing the customer beyond their expectation is also quality. And total customer service and satisfaction is also quality. آپ دیکھ رہے ہیں کوالٹی کی خواتین حضرات کس طرح اس کا سکوپ میں وسعت آ رہی ہے, کس طرح اس میں نئے نئے ڈائمینشنز ایڈ ہو رہی ہیں, کس طرح یہ ایک روایتی مکینیکل پروسیس سے نکل کے ایک باقاعدہ ایک ماحولیاتی حوالے سے زیادہ براڈر کینوس میں ایڈریس ہو رہی ہے. اب میں کوالٹی کے 3 سے 4 کرائٹیریا کا ذکر کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوالٹی کسی پروجیکٹ میں کیا کر سکتی ہے. کوالٹی بنیادی طور پر کسی پروجیکٹ میں کسٹمر کو اور ڈیلیور کرنے والے کو ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج دیتی ہے. یہ کاسٹ کم کرتی ہے. اور کاسٹ کم کیوں ہوتی ہے؟ کہ کوالٹی کی وجہ سے آپ کے ریٹرنز کم ہو رہے ہیں, ریورک کم ہو رہا ہے, اسکریپ کم ہو رہا ہے اور ویسٹ کم ہو رہا ہے. تو اس سے آپ کی آپریشنل اور پروڈکشن کاسٹ جو ہے پروجیکٹ کی منیمائز ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں 4 وجوہ کی بنا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پروجیکٹ کے اندر پیداواریت, جس کو میں انگلش میں پروڈکٹیوٹی کہتا ہوں, وہ بھی انکریز ہوتی ہے اور پیداواریت کے انکریز ہونے سے پروفٹ بڑھتا ہے. ڈیولپنگ نیشنز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ورکر تن آسان ہے, کاہل ہے, اس کی اسپیڈ سلو ہے, اس کے ریفلیکسز ویک ہیں اور اس کا لیول آف رسپانس ریلیٹیولی کمزور ہے, جس کی وجہ سے اس کے پاس اسپیڈ کا ایلیمنٹ نہیں ہے اور پروڈکٹیوٹی مجموعی طور پہ پروجیکٹ میں امبیڈ نہیں ہو پاتی. تو ہم دیکھتے ہیں کوالٹی بنیادی طور پہ جنریکلی یا جنرلی کسٹمر کو سیٹسفائی کرتی ہے. اگر آپ کے پاس پروجیکٹ میں کوالٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس لیس ایکسیپٹنس ہے پروجیکٹ کی. جب لیس ایکسیپٹنس پروجیکٹ کی ہے تو نئے پروجیکٹ نہیں مل رہے. جب نئے پروجیکٹ نہیں آ رہے تو آپ کو بزنس مینٹین کرنا مشکل ہے, پروفٹ کم ہے. اور جب پروفٹ کم ہو رہا ہے تو آپ بندے لے آف کرتے ہیں, ورکر لے آف کرتے ہیں, ان کی چھانٹی کرتے ہیں اور جابس کم ہوتی ہیں. تو سوسائٹی میں پورا سوشیو اکنامک اسٹرکچر سوسائٹی کا سپوائل ہوتا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کوالٹی کو پروجیکٹ میں امبیڈ کریں تاکہ آپ کی نیک نامی میں اور پروفیشنلزم میں اضافہ ہو. اب میں نے بھی ذکر کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کوالٹی کی وجہ سے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیا بلا ہے, کیا چیز ہے جس کو ہر شخص لینے کے لیے بےتاب ہے. بنیادی طور پہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ایک کمپنی کی ڈینوٹ کرتی ہے, ظاہر کرتی ہے, نمائندہ کرتی ہے ابیلٹی ٹو اچیو مارکیٹ سپیریورٹی. اس کی مارکیٹ میں اسٹرینتھ کو, برتری کو اور بہتری کی غماز ہے, ترجمان ہے اور اس کی مظہر ہے. اب یہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کسٹمر کی نیڈز کو, وش کو اور وانٹ کو جب آپ فل کرتے ہیں, اس کو ویلیو دیتے ہیں بیونڈ ہز ایکسپیکٹیشنز, اور سروس کی کوالٹی کی نئی ڈائمینشنز پہ اسے لے جاتے ہیں, نئے اس کو استوار کرتے ہیں,
تو وہ دیوانہ وار آپ کی طرف لپکتا ہے اور ایک بڑی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن آپ کے ان پروسیس کی وجہ سے اس کو ہوتی ہے اور فرم جو ہے اپنے ریسورسز کو بڑا مؤثر طور پر بڑے افیکٹولی یوز کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو آسانی سے کاپی نہیں کر سکتے کیونکہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج بنیادی طور پہ ڈیپینڈیبلٹی اور ڈیوریبلٹی کا ڈیپینڈنٹ ہے. اور اگر یہ دو چیزیں آپ کسی طور پہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا چین آف سیکوینس آف پروسیسز ہے جو کہ آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے. سو ڈیپینڈیبلٹی could not be attained overnight. It must be having a long history of various processes, various steps, various solid planning which you need to undertake in the very beginning of the project. So, خواتین حضرات, I will try to define couple of new definitions of quality in the context of various criteria. The first criteria is manufacturing criteria, جس میں quality is nothing but conformance to the specs, and quality is about manufacturing a product that people can depend on every time they reach for it, they ask for it. جب بھی وہ چاہیں ان کو مل جائے, جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے. تو کوالٹی میں جب ہم مینوفیکچرنگ کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو کسٹمر کو اس کی خواہشات کے مطابق اس کی ٹیکنیکل اسپیکس کو پورا کرتے ہوئے اس کو کنفارم کرتے ہوئے جب آپ کوالٹی دیتے ہیں تو مینوفیکچرنگ کرائٹیریا میں کوالٹی کی پہلی ڈیفینیشن آ جاتی ہے آپ کے پاس. دوسرا ہے ججمنٹل کرائٹیریا, جس میں کوالٹی از نتھنگ بٹ پیورٹی اور ایکسیلنس, گڈنس آف اے پروڈکٹ. یو جسٹ نو اٹ وین یو سی اٹ. سیئنگ از بلیونگ. آپ کوالٹی کو جج کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اس کو فیل کرتے ہیں اور کوالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس کی مینیجرز کے پاس اس کی پریکٹیکل ویلیو ججمنٹل کرائٹیریا کی بہت کم ہے. تیسری کوالٹی کی ڈیفینیشن آتی ہے تناظر میں. وہ تناظر ہے پروڈکٹ بیس کرائٹیریا کا, جس میں کوالٹی از نتھنگ بٹ اے فنکشن آف اے اسپیسیفک میئربل ویریبل. اگر آپ کے پاس ہائی اماؤنٹ آف پروڈکٹ کریکٹرسٹکس ہیں, زیادہ فیچرز ہیں, تو ہائر کوالٹی ہے. جتنے آپ اس میں گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. بنیادی جو آپ نے بزرگوں سے محاورہ سنا ہے. تو جتنے آپ پروڈکٹ میں کریکٹرسٹکس ایڈیشنل ڈالی جا رہے ہیں, کسٹمر دیوانہ وار لپ کی جا رہا ہے. اس کی مثال موبائل سیل کی ہے جو آج کل بڑے کامن ہے. آج کل ایک موبائل جو آج سے 10 سال پہلے صرف آواز کی کمیونیکیشن کے لیے شروع ہوا تھا, وہ آج پورا ویڈیو کیمرہ اور FM ریڈیو اور اسٹل کیمرہ اور نیم اینی تھنگ جو اس میں نہیں ہے. تو یہ سارے اس کو ہم کہتے ہیں میئربل ویریبل. یہ فنکشنز کے کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ مارکیٹ میں آپ کو ایج دیتے ہیں, اور جتنے زیادہ ہوں گے کسٹمر اتنا زیادہ ہوگا. تو جب آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس کے تناظر میں پروڈکٹ بیس کرائٹیریا کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنے ایڈیشنل فیچرز آپ اپنے کسٹمر کو دے سکتے ہیں اپنی سائٹ پہ. کیا آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں, کیا آپ پلان کر سکتے ہیں, کیا آپ ڈلیور کریں گے, کیا آپ فیزیبلٹی بنا سکتے ہیں, کیا آپ اسٹیٹمنٹ آف ورک بھی تیار کریں گے, وغیرہ وغیرہ. تو جتنے آپ ایکسٹرا ان کو سروسز دیں گے کسٹمر اتنا آپ کا مداح ہوگا اور آپ کو اپریشیٹ کرے گا, کیونکہ اس کو غرض ہے کہ ون ونڈو آپریشن مجھے کہاں ملتا ہے, مجھے ایک چھت کے نیچے ساری سروسز کہاں ملتی ہے. تو کوالٹی کی ڈیفینیشن میں تیسرا کرائٹیریا پروڈکٹ بیس کرائٹیریا کسٹمر کو ہیلپ کرتا ہے. چوتھی چیز ہمارے پاس خواتین نظر آتی ہے ویلیو بیس کرائٹیریا. ویلیو بیس کرائٹیریا کو ڈیفائن کرنے سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ آئی شوڈ ڈیفائن واٹ از ویلیو. ویلیو از واٹ دا کسٹمر گیٹس پر واٹ اٹ کاسٹ دا کسٹمر. کسٹمر کو کتنی لاگت پڑ رہی ہے اس کے اگینسٹ, اس کو کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں. کیا اس کو فزیکل پروڈکٹ مل رہی ہے, یا اس کو پلیئر بھی مل رہا ہے, اس کو اعتماد بھی مل رہا ہے, اس کو کانفیڈنس بھی مل رہا ہے, اس کو ایشورنس بھی مل رہی ہے کہ سپلائر موجود ہے جب میں اس سے چیز مانگوں گا, اور جب میں اس سے ایکسٹرا چیز کو فاضل اسپیئر پارٹ مانگوں گا, اس سے ایکسٹرا سروس مانگوں گا, وہ اویلیبل ہوگا, مل جائے گا, مجھے ایکسیسیبل ہے. یہ سب چیزیں ویلیو میں آتی ہیں. تو جتنی چیزیں اس کو دی گئی قیمت میں ملیں, اس کو ایکسٹرا فیچر ملیں, وہ ویلیو کے زمرے میں آتے ہیں. تو ویلیو بنیادی طور پہ کوالٹی اور پرائس کا کمبینیشن ہے, اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں اگلی سلائڈ پہ جو ٹی وی میں نظر آ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ویلیو بیس کرائٹیریا, جس میں ویلیو از اے کمبینیشن آف کوالٹی پلس پرائس, اور کوالٹی میں پروڈکٹ اور سروس دونوں کی کوالٹی شامل ہے. خواتین حضرات, ویلیو بیسڈ کرائٹیریا کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں نے ویلیو کی اٹ سیلف ڈیفینیشن دی اور اس کی وضاحت کی کہ کوالٹی کے تناظر میں آپ ویلیو سے کیا مراد لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کوالٹی کی ڈیفینیشن ویلیو بیسڈ کرائٹیریا کے تناظر میں, اس کے پس منظر میں اور اس کے پرسپیکٹو میں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوالٹی از نتھنگ بٹ دا ڈگری آف ایکسلنس ایٹ این ایکسیپٹیبل پرائس اینڈ دا کنٹرول آف ویریبلٹی اور ویریشن یا ویریبلٹی ایک چیز ہے یہاں پہ, ایٹ این ایکسیپٹیبل کاسٹ. تو ایک آپ منظور شدہ پرائس پہ آپ کوالٹی کی ایکسلنس گین کرتے ہیں, اور ایک قابل عمل اور قابل قبول کاسٹ پہ آپ ویریشن کا کنٹرول اگر کر لیں تو آپ کے پاس ویلیو بیسڈ ڈیفینیشن کوالٹی کی آ جاتی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ویلیو بیسڈ کرائٹیریا میں آپ کے پاس پرچیزنگ ڈیسیژن ہے,
جس میں انوالو کرتا ہے ٹپیکلی ٹریڈ آف کوالٹی ورسز پرائس، کہ آپ کے پاس کوالٹی اور پرائس میں کیا توازن ہے اور کیا اس میں آپس میں رابطہ یا مطابقت ہے. سو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کوالٹی ایک سبجیکٹو اسیسمنٹ ہے اور ڈیسیژن میں اس سبجیکٹو اسیسمنٹ کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. سو اکثر اور بیشتر جو ڈیفینیشنز آپ کے پاس کوالٹی کی ہیں اس میں سبجیکٹونیس کا ایلیمنٹ کافی اسٹرانگ ہے خواتین حضرات. سو ان لائک ٹو مینوفیکچرنگ پروڈکٹ بیسڈ approaches, value-based criteria basically offers greater satisfaction at a comparable price to the manager for making any decent or reasonable decision. Now I will take you again to the TV slide and explain you what is the historical quality evolution in Japan. ابھی اگر آپ دیکھیں سلائڈ پہ، جیپنیز نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار میں 45 میں امریکن آرمی نے انویڈ کیا جاپان، اور ان کے ساتھ کوالٹی کے گروز نے بھی لینڈ کیا جو کہ وہاں پہ ریڈیو ٹرانسمیشن کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے امریکن آرمی ساتھ لے کے گئی. تو اس وقت ان کا جو تھا پہلی درجے کی کوالٹی تھی جو بیس تھی، دیٹ از جس کو ہم کہتے ہیں فٹنس ٹو اسٹینڈرڈ. اس سٹیج پہ جیپنیز مینوفیکچرنگ انڈسٹری پروڈیوس کر رہی تھی پروڈکٹ وچ از بلڈ ٹو میٹ دا اسپیکس سیٹ بائی دا ڈیزائنر. اس کو آپ کہتے ہیں پہلی سٹیج پہ فٹنس ٹو اسٹینڈرڈ، یعنی آپ پروڈکٹ کو اپنے دیے گئے اسٹینڈرڈ کے مطابق بنا رہے ہیں، نہ کہ کسٹمر کی ضروریات کے مطابق. تو کسٹمر کا ایلیمنٹ یہاں پہ مسنگ تھا، اور یہ ڈیولپنگ نیشنز میں آج بھی مسنگ ہے کسٹمر کا ایلیمنٹ. تو دوسری سٹیج پہ فٹنس ٹو یوز شروع کیا جیپنیز میں، جس میں انہوں نے پروڈکٹ کے اندر امبیڈ کیا کسٹمر کی نیڈز، ضروریات، اس کی خواہشات، اس کی کمفرٹ، کیئر اور کنسرن. تو یہ سیکنڈ سٹیج تھی فٹنس ٹو یوز کی. تھرڈ سٹیج آ گئی ہمارے پاس فٹنس ٹو کاسٹ. جب انہوں نے کسٹمر کے کیئر اور کنسرن کو اور کمفرٹ کو اور ڈیلائٹ کو اور پلیئر کو اور سیٹسفیکشن کو امبیڈ کیا جیپنیز نے، تو کاسٹ بڑھ گئی، کیونکہ ایک کنسپٹ ہے، ایک میتھ ہے کہ کوالٹی ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. تو جیپنیز نے کاسٹ کو کم کیا، اور اس کاسٹ کو کم کرنے کے لیے وہ تیسری سٹیج پہ آ گیا جس کا نام تھا فٹنس ٹو کاسٹ. یہ انہوں نے حاصل کی ہائی کوالٹی پہ اینڈ لوور کاسٹ بائی افیکٹو ڈیزائننگ آف بوتھ دا پروڈکٹ اینڈ پروسیس. سو پروسیس کے اندر جتنا ویسٹ تھا اور پروڈکٹ کے ڈیزائن میں جتنا ویسٹ تھا انہوں نے اس کو منیمائز کیا، تو کاسٹ پہ کنٹرول کر لیا، اور وہ بازار میں چیپ پرائس پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آ گئے اور افیکٹولی کمپیٹیو ہو گئے. چوتھی سٹیج تھی جیپنیز کی جس پہ ابھی تک ڈیولپنگ نیشنز میں ہارڈلی کوئی پہنچ چکا ہے، وہ ہے فٹنس ٹو لیٹنٹ ریکوائرمنٹ. ہر کسٹمر کی ہر پروجیکٹ میں کچھ انڈکلیئرڈ پرابلمز ہوتی ہیں، اور وہ اس کا ایک سولوشن اسپانسر سے مانگتا ہے، ڈلیور کرنے والے سے مانگتا ہے، پروجیکٹ مینیجر سے مانگتا ہے کہ وہ لیٹنٹ ریکوائرمنٹس کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹ کی ڈیزائننگ میں یا پلاننگ میں. تو یہ چوتھی سٹیج ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنیشن دا کسٹمرز نیڈ بفور دا کسٹمر بیکم اویئر آف دیم. کسٹمر کو اپنے مسائل کا بھی نہیں ادراک نہیں ہے اور آپ اس کو سولوشن دے رہے ہیں. یہ وہ سٹیج ہے کہ کسٹمر ایکسائٹمنٹ کا شکار ہوتا ہے اور وہ ڈیلائٹ پہ آیا تھا کہ آپ نے میرا مسئلے کا ادراک خود کر لیا اور اس کا حل بھی دے دیا. یہ چوتھی سٹیج ہے جیپنیز کوالٹی کی جس پہ وہ آج کل کام کر رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کسٹمر ڈیلائٹ. Ladies and gentlemen, as you might have realized from the discussion we had so far, that in the developed nations including Japan, they are talking about the customer excitement, customer delight. اور پاکستان جیسے ملکوں میں ڈیولپنگ نیشنز میں ابھی تک ہم کسٹمر کی سیٹسفیکشن ورسز ڈسسیٹسفیکشن پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس گیپ کو جلد از جلد کور کریں، لیکن اس گیپ کو کور کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بنیادی فرق دیکھیں کوالٹی کی انسپیکشن ورسز کوالٹی کنٹرول ورسز کوالٹی ایشورنس، کوالٹی مینجمنٹ اینڈ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ، اور اس کے بعد 6 سگما اگر ٹائم نہیں اجازت دیتا. تو ہم آج کی ڈسکشن میں جو ہمارے پاس اختتامی کلمات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں ڈیولپمنٹ آف کوالٹی پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں اور 5 لیول ماڈل کو ایکسپلین کر سکوں. جو پہلی چیز ہے میرے پاس ہے انسپیکشن. انسپیکشن آپ اس وقت کرتے ہیں کوالٹی کا شور کرنے کے لیے جب چیز بن چکی ہوتی ہے اور اسمبلی لائن میں یا شاپ فلور پہ مختلف ہاتھوں سے گزر کے پاس یا فیل ہونے کے لیے آگے آتی ہے آخری سٹیج پہ. سو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بنیادی فلسفی، بنیادی اپروچ ڈیٹیکشن اپروچ ہے، جس میں آپ نشاندہی کرتے ہیں مسائل کی، پرابلم کی یا غلطی کی، اور اس کا ادراک آخر میں ہوتا ہے جب آپ کو پروڈکٹ بن چکی ہو. تو میں آپ کو سلائڈ پہ لے جاتا ہوں اور 5 کے 5 فیزز دیکھتے ہیں جو 5 لیول آف ماڈلز ہیں. پہلا ہے ہمارے پاس انسپیکشن، جس کو میں نے وضاحت کی کہ ایونٹ کی اسکریننگ ہوتی ہے، ڈیٹیکشن بیسڈ ہے. دوسرا ہے ہمارے پاس کوالٹی کنٹرول، جس میں آپ بنیادی طور پہ کچھ انٹروڈیوس کرتے ہیں بیسک سسٹمز کو اور
خوش قسمتی یا بدقسمتی یہ بھی ڈیٹیکشن بیسڈ ہے. آپ مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں اس کے ہونے کے بعد، رونما ہونے کے بعد یا زور پذیر ہونے کے بعد. تیسرا ہے ہمارے پاس کوالٹی ایشورنس، تیسری سٹیج ہے، اور میں ان سب کو ابھی مزید ایکسپلین کروں گا آنے والے سیشن میں. کوالٹی ایشورنس میں جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ ڈیولپ کرتے ہیں کمپلیکس سسٹم کو، اور یہ پریونٹیو بیسڈ ہے. اس میں آپ پریونشن کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ پرہیزی چیزوں کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا تدبیری کام ہوں گے بجائے شروع میں تدبیر سے آپ کیا کیا کوالٹی کو امبیڈ کر سکتے ہیں کوالٹی ایشورنس میں. چوتھا ہے کوالٹی مینجمنٹ، جو کہ ISO 9000 کے مرہون منت پاکستان میں مڈ 90s میں، ارلی 90s میں شروع ہوئی اور گریجولی میچور ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کوالٹی مینجمنٹ اداروں کے اندر. اور پانچواں ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. اس میں آپ کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں. اٹ از ناٹ پریونشن بیسڈ اونلی بٹ اٹ از آلسو پیپل بیسڈ. آپ لوگوں کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں. سو کوالٹی کی ڈیولپمنٹ کے جرنی میں خواتین حضرات ہم دیکھتے ہیں انسپیکشن، جو کہ لوئسٹ لیول آف کوالٹی ڈیولپمنٹ سائیکل میں اس کی پہلی چیز ہے، اور بڑا فرسودہ اور بڑا اولڈ اور پریمیٹیو سسٹم ہے. آپ انسپیکٹ کر کے کوالٹی ایشور کرتے ہیں، وچ از آلسو ویری کاسٹلی بیکاز انسپیکشن از ٹو لیٹ، ineffective and costly and yet it does not guarantee quality. یہ ہے انسپیکشن کے کریکٹرسٹکس. اس میں بنیادی طور پہ آپ کے پاس پروڈکٹ کے کریکٹرسٹکس کو آپ ایگزامن کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں نون اسٹینڈرڈ سے، اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ پاس ہے یا فیل ہے. اس میں بنیادی جو ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ یو لیک اونرشپ اینڈ یو انسپیکٹ آفٹر دا ایونٹ از بلٹ اور پریپیئرڈ اور کمپلیٹڈ. And lack of feedback to the source is also integral part of inspection characteristics. So it does not provide any basis for process improvement. اب آپ پروڈکٹ کو ریجیکٹ ایکسپٹ کر رہے ہیں، پروسیس کی بات نہیں کر رہے، اس کا لمیٹنگ فیکٹر ہے. اور یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ کیا یہ ایک افیکٹو اسکریننگ پرووائڈ کرتی ہے ڈیفیکٹ سے، اور ایکسٹرنل کسٹمر کی فیڈ بیک کو آپ اس میں کیسے امبیڈ کریں گے. یہ انسپیکشن کا بنیادی تاثر ہے. اس کی ایک ڈیفینیشن جو آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں ISO 9000 کی، جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایکٹیویٹیز سچ ایز میجرنگ، ایگزامننگ، ٹیسٹنگ اور گیجنگ ون اور مور کریکٹرسٹکس آف این اینٹی اینڈ کمپیئرنگ دا ریزلٹس with specified requirement in order to establish whether conformity is achieved for each characteristics. ISO 8402 کی ڈیفینیشن ہے، انسپیکشن کی میں نے لی ہے، اور اس کو ہم آنے والی نشست میں مزید ایکسپلین کریں گے. خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ نے آج کی سیٹنگ میں دیکھا کہ ہم نے آج کوالٹی کو بالکل بیس سے سٹارٹ کیا، اس کی بنیادی ڈیفینیشنز دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے کوالٹی کے مختلف فنکشنز کو ریویو کیا. دین وی تھرو سم لائٹ آن دا بیسک کوالٹی ڈائمینشنز اینڈ وی ڈسکسڈ 9 or 10 بیسک کوالٹی ڈائمینشنز اسٹارٹنگ فرام ریلائبلٹی، ڈیوریبلٹی اینڈ ڈیپینڈیبلٹی اینڈ ادر سو مینی ادر ڈائمینشنز انکلوڈنگ ویرائٹی اینڈ سمپلسٹی. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ کوالٹی کی ڈیولپمنٹ سائیکل کو تھوڑا سا ایڈریس کر سکیں، اور کوالٹی کو مختلف جہت میں، مختلف حوالوں میں، مختلف پس منظر میں، مختلف پرسپیکٹو میں we try to address and define. We will continue our discussion in the next session, and we will throw more light on the basic concept of quality with a view to give you better understanding how you can apply in the project management. تب تک میں اجازت لیتا ہوں. اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا، والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.